آئیے میں آپ کو بتاؤں، دنیا کا آج کا مسلمان قرآن سے اپنے رشتے کو کمزور کرنے کی بنیاد پر اور احادیث رسول سے اپنے رشتے کو کمزور کرنے کی بنیاد پر وہ یہ محسوس نہیں کر رہا، وہی صورت جس کو سنوارنے کی صبح سے لے کر شام تک انسان کوشش میں لگا رہتا ہے، ہر باتھ روم میں چلے جائیے، کسی کے باتھ روم میں چلے جائیے، مسواک تو نظر نہیں آئے گی، ٹوتھ پیسٹ نظر آئے گا، ٹوتھ برش نظر آئے گا، فیس واش نظر آئے گا، کریم نظر آئے گا، یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ میں ان چیزوں کا مخالف نہیں، دنیا کی زیادہ تر توجہ کس پر ہے؟ چہرے کو سنوارنے پر ہے۔ وہ چہرہ جو انسان دوسروں کو دکھا کر مرعوب کرنا چاہتا ہے، اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے، اپنی پرسنالٹی کو پیش کرنا چاہتا ہے، اگر میں اس چہرے کی حقیقت قرآن کی روشنی میں واضح کر دوں تو آپ محسوس کریں گے کہ اس چہرے کی پوزیشن قیامت میں کیسی ہوگی۔ جو چہرہ تو سنوارا جا رہا ہے لیکن رسول اعظم کی نافرمانی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں جو شخص زندگی گزارتا ہے اس کے چہرے کی پوزیشن قیامت میں کیا ہوگی؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ میرے کریم نے فرمایا قیامت کے دن ان کے چہرے جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں، جس طریقے سے آج تندوری کو سیکا جاتا ہے، الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، اس طریقے سے قیامت میں ان کے چہرے کو الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ کہاں؟ جہنم کی آگ میں۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار۔ ریزن کیا؟ کون سا جرم انہوں نے کیا؟ کون سی غلطی انہوں نے کی؟ کیا ریزن ہے اس کا؟ تو جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن کے چہرے قیامت میں الٹ پلٹ جہنم کی آگ میں کیے جا رہے ہوں گے، وہ اس کا ریزن خود قیامت میں بیان کریں گے۔ یقولون، وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کیے ہوتے۔ وہ حسن والے، وہ اپنی پرسنالٹی والے، اور وہ جو اپنی پرسنالٹی کے پیچھے اپنی کمائی کو خرچ کرتے ہیں، میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کل بروز قیامت ان کے چہرے جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے اور وہ کہیں گے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کیے ہوتے۔ پتا چلا ہزار ہاتھ کریم لگا لو، لیکن یہ کریم، یہ فیس واش دنیا میں تمہارے چہرے کو تھوڑا سا اجلا تو کر سکتے ہیں، لیکن دہکتے ہوئے انگاروں سے تمہارے چہرے کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اب آئیے، جو لوگ کریم کا استعمال بھی نہیں کرتے، جو لوگ فیس واش کا استعمال بھی نہیں کرتے، جو لوگ کریم لگا کر کے چہرے کو بارونق بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی شان سمجھنی ہو تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے سنیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جنب غفیر میں ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، قیامت کے دن میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوئے اللہ کے رسول، جب قیامت میں سارے نبیوں کی امتیوں کا جنب غفیر ہوگا تو اتنے ہجوم کے اندر اپنی امت کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بتاؤ، اگر کالے گھوڑوں کی جماعت کے اندر اگر کچھ سفید گھوڑے ہوں تو ان کو پہچاننا دشوار ہوگا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ آقا نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جس سے میں پہچان جاؤں گا کہ یہ میری امت ہے۔ اللہ اکبر، یہ چہرے کیوں چمک رہے ہوں گے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنہوں نے دنیا میں وضو کیا ہوگا تو ان کے اعضائے وضو قیامت میں چمک رہے ہوں گے، جس کی چمک سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہے۔
کریم کا تذکرہ نہیں ہے، وضو کا تذکرہ ہے، سنت مصطفیٰ کا تذکرہ ہے، رب کی اطاعت کا تذکرہ ہے، آقا کریم کی اطاعت کا تذکرہ ہے۔ پتہ یہ چلا اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آؤ ذرا صحابہ اولیاء کی زندگی دیکھو، تابعین کی زندگی دیکھو، اولیاء کاملین کی زندگی دیکھو۔ کون استعمال کرتا تھا کریم؟ ان کے زمانے میں کریم بھی نہیں تھا، پاؤڈر بھی نہیں تھا، یہ ساری چیزیں تو ان کے دور پاک میں نہیں تھی۔ اور پھر عالم یہ کہ ہم ایک رات اگر جگ لیں تو ہماری پوزیشن یہ ہے، صبح اٹھتے ہی چہرے سے ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں، کیفیت عجیب سی ہوتی ہے، چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، ہر دیکھنے والا دیکھ کر کہتا ہے کوئی خیریت تو ہے، چہرہ بڑا اترا ہوا ہے، کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، کسی کی طرف توجہ دینے کی جسارت نہیں ہوتی، یوں لڑک گئے کبھی ادھر بیٹھ گئے، یہ عالم ہمارا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، میں حیران ہوں، میرے غوث نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، لیکن چہرہ پھیکا نظر نہیں آتا، بلکہ جانتے ہو ان کے چہرے کو جو دیکھ لیتا اسے خدا یاد آ جاتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، مولا اس کے چہرے کو منور کر دیا کرتا ہے۔ اسی لیے حضور سے پوچھا گیا ولی کی تعریف کیا ہے، تو فرمایا جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بھائی اور بہنوں، جیسا کبھی آپ نے ہم سے بڑے عالم، محدث اعظم، مفکر اعظم یعنی شاکر علی نوری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر لیا۔ اگر آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک بیان کو سنے ہوں گے نا، تو شاکر علی نوری صاحب نے آپ کو بہت ہی بڑی پیغام دے دیے۔ اور یہ ویڈیو خاص کے تھا خواتین یعنی عورتوں کے لیے۔ بہت سارے ہمارے خواتین یعنی عورتوں کا بھی سوال تھا کہ بہت سارے ایسے بھی عورت ہیں، یعنی 100% میں سے 50% ایسے بھی لوگ ہیں جن کے گالوں پہ بال ہوتی ہے، یا پھر مونچھیں بھی ہوتی ہے، داڑھیاں بھی ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ کیا اس کو جاننے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا پھر نقصان ہوتے ہیں، یا پھر کوئی خوش قسمتی ہوتی ہے یا پھر بدکار ہوتی ہے؟ تو دیکھیں میرے پیارے عزیز دوستوں، بھائی اور بہنوں، آپ نے تو ہم سے بڑے عالم کے زبان سے بیانات کو سماعت کر لیا ہے، تو میں آپ سے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی میں آپ کے وقت کو لینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے ہم سے بڑے عالم کی زبان سے بیانات کو سماعت کر لیے ہیں۔ اور مجھے پورا یقین ہے، آپ پر بھروسہ ہے کہ اگر آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک بیان کو سنے ہوں گے خواتین میری بہن، تو آپ کو بہت ہی بڑی پیغام مل گیا۔ دیکھیے کچھ عورتیں بھی ہیں جن کا گالوں پہ بال ہوتی ہے، مونچھیں بھی ہوتے ہیں، داڑھیاں بھی ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ سب جو ہے نا مرد کا نشانی ہے۔ کچھ عورتیں بھی ہیں جن کا جم جاتا ہے، تو دیکھیں کوئی بات کی نشانی نہیں ہے، کوئی پریشانی، مصیبت یا پھر خوش قسمتی یا بدکار نہیں ہے۔ جم گیا تو آپ اس کو صاف کر لیں۔ بہت سارا ایسا بھی کریم آتا ہے جو کہ کریم استعمال کر کے آپ اس چیز کو صاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے رکھنا بہتر نہیں ہے۔ تو اس ویڈیو کے تمام خواتین یعنی عورتوں تک بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ جن کا بھی گال پہ بال ہو جاتی ہے، مونچھیں بھی ہو جاتے ہیں، داڑھیاں بھی ہو جاتی ہے، تو بھی صاف کر کے اور اپنے خواتین یعنی عورت کی شکل میں ہو جائیں گے، ورنہ بال تو جمنا مرد کا نشانی ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ بیان آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور چینل